بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی ناظرین کو امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ عید الفطر کے دن گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو انہی 6 روزوں کے حوالے سے ہے کہ ان روزوں کی کیا فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب تو نہیں بلکہ مستحب ہیں، اور مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور تفسیر اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھیں اس کے پورے سال کے روزے ہیں۔ جو کوئی نیکی کرتا ہے اسے اس کا اجر 10 گنا ملے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا کرتا ہے، لہٰذا رمضان المبارک کا مہینہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور 6 دنوں کے روزے سال کے روزوں کو پورا کرتے ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ابن خزیمہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے 10 گنا اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، تو اس طرح کے پورے سال کے روزے ہوئے۔ حنابلہ اور شوافع فقہاء اکرام نے تصریح کی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے ایک سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے، وگرنہ تو عمومی طور پر نفلی روزوں کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ شامل ہے کہ یہ روزے رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی اور بیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں ہے، کیونکہ روزے دار سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے روزوں میں سلبی پہلو رکھتا ہے، اور روز قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو کہ اس نے پوری کی ہیں یا اس میں نقص ہے، اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر اس میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے نوافل ہیں، اگر تو اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو، پھر باقی اعمال بھی اس طرح لیے جائیں گے۔ بحوالہ سنن ابو داود۔ ناظرین مکرم، اب 2 مسئلے سن لیجئے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ناظرین مکرم، پہلا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں، شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں، بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہونی چاہیے۔ ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں ان روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، قیامت والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا ٹھنڈا میٹھا پانی نصیب فرمائے، آمین۔ تو معزز ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔